ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال کا یہ شوق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تمہیں توبہ کی توفیق دوں، پھر تم مجھ سے توبہ کرو اور میں تمہاری توبہ کو قبول کروں۔ اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں کچھ سن چکے ہیں۔ شیطان نے ایک قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کے مقابلے میں 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَامِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم کہ شیطان تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے، جب تک میرا بندہ مجھ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا توبہ کا دروازہ فرمایا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے، اس سے بھی بڑا دروازہ ہے اللہ رب العزت والجلال نے جو بنایا توبہ کے لیے، کہ جب بھی کوئی گناہ گار بندہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کے شوق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، وہ بنی اسرائیل کا 100 آدمیوں کا قاتل جب توبہ کی طلب میں جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، تو اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ تم زمین کی پمائش کر کے دیکھ لو، جس طرف سفر کم ہے اس طرف کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اگر جس بستی سے یہ آ رہا تھا بدکاروں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی بستی، اگر اس سفر کم ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر جس طرف یہ جا رہا تھا نیکوں کی بستی کی طرف، اگر اس طرف کا سفر کم ہے تو پھر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب اس نے تھوڑا ہی سفر کیا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جا، زمین سکڑ گئی۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو بندے کو تھوڑی مہلت دے دیتا، ذرا دور چلا جاتا، پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ کس قدر شوق رکھتا اپنے بندوں کو معاف کرنے کہ بعد میں آنے والوں کو کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارا پروردگار کتنا رؤوف الرحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، کس قدر بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال تو چاہتے یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں۔ میں نے اس کے بارے میں 4 چیزیں بتائی تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کا انتظار کرتے ہیں، صبح و شام ہاتھ پھیلا کے اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلا کے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ دن کو گناہ کرنے والے کے لیے رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لے، رات کو گناہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین دن کو ہاتھ پھیلا کے آواز دیتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین بندے کو تلاش کرتا ہے، صرف ہاتھ نہیں پھیلاتا، تلاش بھی کرتا ہے کہ کون کون مجھ سے معافی مانگنے والا ہے۔ فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کر لوگوں کو آواز دیتے حل من مستغفر، ہے مجھ سے کو معافی مانگنے والا؟ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث پڑھتے تو زمین پر گر جاتے کہ وہ مولا کریم کتنا مہربان ہے، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم سوئے رہتے ہیں، وہ ہمیں آوازیں دیتا رہتا ہے، وہ آوازیں دیتا رہتا ہے، ہم سوئے رہتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، صرف معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، دنیا کی رسوائی سے بچانے کے لیے اور آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا سفارشی میرے پاس لے آؤ کہ جو میرے سامنے سفارش کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور اس کے لیے اس نے بتایا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہ قابل قبول ہوگی، جس کے بارے میں میرا محبوب پیغمبر سفارش کر دے گا میں اس کو معاف کر دوں۔ اور آپ سفارش کریں گے، بار بار کریں گے، بار بار اللہ کے حضور اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش پر گناہ گاروں کو معاف کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل بھی کیا جائے گا۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کس قدر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، کس قدر اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے. لیکن بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو پھر بھی اللہ رب العزت والجلال سے معافی نہ پا سکے. یہ عظیم الشان مہینہ جو اللہ رب العزت والجلال نے دیا تھا، ابھی کل پرسوں اس کے استقبال کی بات ہو رہی تھی، ابھی 1-2 دن کے بعد یہ ہم سے الوداع ہونے والا ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اس مہینے میں اللہ رب العزت والجلال کو راضی کر لیا، اپنے پروردگار کو منا لیا، رو رو کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کر اللہ رب العزت والجلال کو راضی کر لیا. بڑے خوش نصیب ہیں. اور جو ابھی تک یہ کام نہیں کر سکے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر یہ ہے کہ وہ اب اللہ رب العزت والجلال کو منا لیں. دیر نہیں لگتی ہے، دیر نہیں لگتی ہے. 40 سال کے گناہ، 50 سال کے گناہ، 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ رب العزت والجلال بندے کو معاف کر دیتا ہے. بس یہ کہنا ہے، سر جھکا کے اللہ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میری بس ہوگی ہے، بڑی تیری نافرمانیاں کر لی، بڑی تیری معصیتیں کر لی، بڑی بغاوتیں کر لی، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. بس یہ کہنا سر جھکا کے اللہ رب العزت والجلال کو، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے پرواہ نہیں. یہ آیت مبارکہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس کو ارجع آیتن فی القرآن المجید کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت. اس میں گناہ گاروں کے لیے بڑی ہی امید اللہ رب العزت والجلال نے رکھی ہے، بڑی ہی امید رکھی ہے اللہ رب العزت والجلال نے. یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی بن حرب اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ گارنٹی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت والجلال سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. شرک نہیں معاف کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا. انہوں نے کہا شرک تو ہم نے کیا ہے، لات منات کی تو ہم پوجا کرتے رہے ہیں، اگر یہ معاف نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ تو اللہ کے رسول نے دوسری آیت پڑھ کے سنائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. فرمایا 3 گناہ نہ کیے ہو بندے نے، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کیا ہو، اور زنا نہ کیا ہو، بدکاری نہ کی. فرمایا 3 گناہ نہ کیے ہوں، باقی سارے اللہ معاف کر دے. اس نے کہا یہ تو تینوں ہم نے کیے، زنا بھی ہم نے کیا، قتل بھی کیا ہم نے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، یہ تینوں ہم نے کیے. جب بندے کو احساس ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے حساب دینا ہے، جب بندے کو اس بات کا احساس ہو کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، پھر بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہم تو سنے سنائے دین پہ چل رہے ہیں، ہمیں تو وراثت میں یہ دین مل گیا، پرواہ نہیں ہے. ہم تو اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے، ہمیں تو اس بات کی توجہ نہیں رہتی. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہی بات اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ رب العزت والجلال کے حضور پیشی دینی ہے، اللہ کے حضور مجھے پیش کیا جائے گا، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا، اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے جنت کا بہترین ٹھکانہ بنا رکھا. اس نے کہا یہ تو تینوں گناہ ہم نے کیے ہیں، کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے امید ہو جائے. اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھ کے سنا دی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اس نے کہا اس میں امید تو بڑی ہے کہ اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اسلام قبول کریں تو ہمارا اسلام اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی گارنٹی نہیں. ہم توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ کا قبول کرتا ہے نہیں کرتا، اس بات کی بھی تو گارنٹی نہیں ہے. اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نیک عمل کریں گے. بات تو بڑی اچھی ہے
اگر یہ تینوں کام کریں گے تو ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے، لیکن گارنٹی نہیں ہے ان چیزوں کی کہ ہماری توبہ بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اسلام بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ایسی بات کریں کہ جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ تب اللہ رب العزت والجلال نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے میرے نبی ان کو پڑھ کے سنا دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے رسول نے یہ پڑھ کے سنائی تو کہنے لگا اب یقین آ گیا، اب اللہ رب العزت والجلال کی رحمت کی امید ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی بڑی امید ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین ضرور ان کو معاف کر دے۔ اس نے کہا اب یقین آیا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ارحم الراحمین ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایک طرف اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، نافرمانیاں کر کر کے، معصیتیں کر کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا۔ ایک طرف اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، وہ لوگوں میری امت کے لوگوں کو بشارتیں دیا کرو، انہیں بشارتیں دیا کرو، ان کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، ان کو ڈرایا نہ کرو، ہر وقت جہنم کی باتیں نہ کرتے رہا کرو، جنت کی باتیں بھی کیا کرو، ہر وقت اللہ کے عذاب کی باتیں نہ کرتے رہا کرو، اللہ رب العزت والجلال کی مغفرت اور اس کی رضوان اور اس کی رحمت کی باتیں بھی کیا کرو کہ وہ کیسا معاف کرنے والا، کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا رحم الراحمین ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، یہ باتیں بھی کیا کرو۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت والجلال نے ترازو کے دو پلڑے بنائے، ایک نیکیوں والا ایک بدیوں والا۔ اس نے کہیں نہیں کہا، پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کہیں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا ہو کہ تم نے گناہ نہیں کرنا بس نیکیاں ہی کرنی، یہ نہیں کہا اس نے کہ تم نے گناہ نہیں کرنا بس نیکیاں ہی کرنی ہے۔ اگر یہ بات ہو کہ گناہ نہیں کرنا، کامیاب وہ ہوگا جو نیکی ہی کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، تو پھر انبیاء کے بعد کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف انبیاء کی جماعت ہی کامیاب ہوگی، باقی سارے پکڑے جائیں۔ اس نے تو یہ کہا ہے، بلکہ اس نے یہاں تک کہا ہے اگر تم گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم لے آئے گا، جو گناہ بھی کریں گے پھر اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اس کو تو وہ بندہ پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک نیکیوں والا ایک بدیوں والا۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہاری بدیوں سے زیادہ ہونی چاہیے، بس تمہاری نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہونی چاہیے، برائیاں کم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ برائی ہونی نہیں چاہیے سرے سے، نہیں، برائی تو کرے گا بندہ، لیکن اللہ رب العزت والجلال کو پسند وہ ہے جو برائی کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال سے معافی مانگ لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت والجلال کی رحمت یہ ہے کہ ہر نیکی کے اندر اتنا وزن ہے کہ ایک نیکی بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ ہلکے ہیں، گناہ کے اندر وزن نہیں ہے، نیکی کے اندر وزن بہت زیادہ ہے، گناہ کے اندر وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے نیکی ایک ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین بدلہ 10 کے برابر دیتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، 27 کے برابر دیتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، 70 کے برابر ثواب ملتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے، 700 اور بغیر حساب کے جب اللہ رب العزت والجلال دیتا ہے تو نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک برائی کا تعلق ہے تو بندہ برائی کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال پہلے تو برائی اس کی نامہ مال میں لکھنے دیتے فرشتوں کو، کہتے 6 گھنٹے تک بندے کا انتظار کرو، 6 گھنٹے تک انتظار کرو، شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، یا اللہ تو لکھ لینے دے، جب معافی مانگے گا تو پھر اس کا نامہ مال سے مٹا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے بندے کے نامہ مال کو خراب بھی نہیں ہونے دیتا، گندا بھی نہیں ہونے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر میرے بندے کو احساس ہو جائے، اس کے دل میں یہ میرا ڈر پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے نامہ مال کو گندا نہیں ہونے دیتا گناہوں سے، میں اس کے نامہ مال کو صاف رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو تین فائدے ہوتے ہیں بندے کو نیکی کرنے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر جو اللہ نے فرض رکھا ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، جب روزہ رکھ لیا، شام کو افطار کر دیا تو روزے کا فرض ادا ہو گیا۔
سب سے پہلے جو فرض اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہر نیکی سے بندے کا درجہ بڑھ جاتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ نیکی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا تم صبح و شام نماز پڑھا کرو، صبح و شام نماز پڑھا کرو۔ یہ نماز ایسی نیکی ہے کہ جس سے ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری برائیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ ہر نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور ہر گناہ ایسا نہیں ہے جو بندے کی نیکی کو مٹا دے۔ گناہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، نیکی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت ہے۔ سوائے دو گناہوں کے اللہ کے ساتھ بندہ شرک نہ کرے، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت پر عمل نہ کرے۔ شرک اور بدعت سے اگر بندہ بچ جائے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندے کی نیکیوں کو مٹانے والا ہو، لیکن ہر نیکی ایسی ہے کہ جس سے بندے کے برائیاں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو اس نے کہا اب امید ہوگی ہے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا، اب امید ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ارجا آیت ہے قرآن مجید کی، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ رات کے وقت باہر نکلے، تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا، عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد۔ ایک جگہ پر بلکہ سامنے جب احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا ابو ذر یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرمایا اگر یہ احد پہاڑ اللہ سونے کا بنا کے مجھے دے دے تو 3 راتوں سے زیادہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، سارا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا 3 راتوں کے اندر اندر۔ پھر فرمایا کہ ابو ذر یاد رکھنا جو دنیا میں جتنا مالدار ہے قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا ہوگا، اس کے بعد دنیا میں زیادہ مال ہے قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ نے مطلق نہیں فرمائی، ساتھ ہی آپ نے یہ فرما دیا کہ ہاں وہ مالدار جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، ہر طرف اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جو خرچ نہیں کرتے ہیں دنیا میں جتنا مالدار ہوگا قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو یہاں کھڑا ہو جا، میں ابھی قضاء حاجت کر کے واپس آتا ہوں۔ چلے گئے، لوٹا ساتھ لیا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذرا شور ہونے لگا، آوازیں آنے لگیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید یہودیوں نے اللہ کے رسول پر حملہ نہ کر دیا۔ میرا دل کیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے وہاں، کہیں دشمن نے حملہ تو نہ کر دیا اللہ کے رسول پر۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا لا تبرح، یہاں سے ہلنا بھی نہیں تو نے، جب تک میں واپس نہ ہوں تو نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ میں نے کہا کہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول آئے، میں نے کہا اللہ کے رسول وہاں کچھ شور ہو رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ مجھے تو خطرہ پیدا ہوگا کہیں دشمن نے آپ پہ حملہ نہ کر دیا ہو۔ فرمایا نے ابو ذر جب میں وہاں قضاء حاجت سے فارغ ہوا تو جبرائیل میرے پاس آ گیا اور آ کے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر کو جا کے اس بات کی خوشخبری دے دو من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، میرے نبی کو یہ خوشخبری دے دو کہ تیری امت کا ہر وہ بندہ جو اس حال میں فوت ہوگا، اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل ان زنا و ان شرع کا، اگر اس نے زنا کیا ہوگا، اگر اس نے چوری کی ہوگی تو پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں ان زنا و ان شرع کا، اگر زنا بھی کیا ہوگا، چوری بھی کی ہوگی، ڈاکہ بھی ڈالا ہوگا، پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں بار بار تکرار کرتا رہا جبرائیل ان زنا و ان شرع کا، ان زنا و ان شرع کا، تو جبرائیل مجھے تکرار کے ساتھ وہی جواب دیتے رہے کہ ہاں ان زنا و ان شرع کا، اگر زنا بھی کیا ہوگا، چوری بھی کی ہوگی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی امت کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ تو پہلے بڑے متقی تھے، بڑے متقی تھے، ان کی طبیعت سے نظر آتا تھا کہ کس قدر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کس قدر یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہی بات جو اللہ کے رسول حضرت جبرائیل سے کر رہے تھے وہی بات ابو ذر نے اللہ کے رسول سے کر دی۔ اللہ کے رسول کیا وہ بندہ جس نے زنا کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، ڈاکہ ڈالا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا؟ اب اللہ کے رسول کو وہ سبق تو وہیں یاد ہو گیا تھا۔ فرمایا ہاں اللہ رب العزت والجلال نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے، مجھے یہ خوشخبری دے دی ہے ان زنا و ان شرع کا، وہ بھی اللہ رب العزت والجلال اس کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا تو صحیح، لیکن براستہ جہنم سے جائے گا، پہلے اس کی صفائی کی جائے گی، اس کو پاک کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے مطابق اس کو سزا ملے گی، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور یہ مقام امت محمدیہ کا مقام نہیں ہے، امت محمدیہ کا مقام وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا کر
جہنم کے راستے پر چلایا ہی نہ جائے، جہنم سے بچا کر جس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے امت محمدیہ کا مقام، یہ امت محمدیہ کا مقام ہے۔ امت محمدیہ کا مقام یہ نہیں ہے کہ ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے، وہاں سے پاک صاف کرنے کے بعد پھر نکالا جائے اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اصل مقام یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت وجلال کیسے غفور الرحیم ہے، کیسا مہربان ہے مولا کریم۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کے سامنے قیامت والے دن سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ ہوگا، اللہ رب العزت وجلال مجھے اپنی حمد و ثنا کے کلمات وہاں سکھائے گا، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت وجلال کی تعریفیں کروں گا، اللہ کی حمدیں کروں گا، اللہ کی ثنائیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے اے میرے نبی سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، تیری امت کے جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ، اور میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کی حمدیں ثنائیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے اب مانگو کیا مانگتے ہو، سر اٹھاؤ، میں سر اٹھاؤں گا، پھر اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے کہ اب اپنی امت کے ہر وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے آدھے رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ، فرمایا میں پھر لوگوں کو نکال لاؤں گا، پھر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ 70 سفارشیں ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے، 70 سفارشیں ہیں۔ فرمایا بار بار سجدہ کروں گا، اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے ادنا ادنا ادنا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے میرے نبی اب سب کی سفارشیں ہو گئی، انبیاء نے سفارشیں کر لی، شہداء نے کر لی، میرے نیک بندوں کی سفارشیں ہو گئی، فرشتوں کی سفارشیں بھی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت وجلال فرمائیں گے مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اب اللہ رب العزت وجلال پھر اپنی مرضی سے جہنم سے اپنا یوں ہاتھ بھریں گے اور سارے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ سب سے مراد کافر نہیں ہے، سب سے مراد مسلمانوں کو نکال کر، جس نے ایک بار بھی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العزت وجلال اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ وہ مولا کریم جتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے، جو زانی اور شرابیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جو زانی اور شرابیوں کو کچھ نہیں کہتا ہے، ان لوگوں کو کیا کہے گا جو سارا دن روزہ رکھتے ہیں، جو 5 وقت مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہے گا؟ وہ ان سے تو بڑی محبت کرتا ہے، ان سے تو بڑا پیار ہے اللہ رب العزت وجلال کو، انہی کے لیے تو اس نے جنت تیار کر رکھی ہے، انہی کے لیے تو اس نے میزبانی کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ تو زانیوں شرابیوں کو معاف کرنے والا پروردگار ہے، تو ایسے پروردگار سے بھی بندہ معافی نہ پا سکے، ایسے رحم الراحمین کے سامنے بھی بندہ سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی نہ پائے تو پھر اس سے بڑا بدنصیب بندہ کوئی نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھے تو تینوں سیڑھیوں پر آمین آمین کہا، جن میں سے ایک بار یہ تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اللہ رب العزت وجلال سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اے جبرائیل تو نے جو دعا کی ہے میں اس پر آمین کہتا ہوں کہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے معافی نہ پا سکے، اس مہینے کی قدر کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ بس ایک بار اللہ کے سامنے سر جھکا کے ندامت کے ساتھ ایک آنسو بہا کے اللہ کے سامنے یہ کہہ دو کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ رب العالمین تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ تو تلاش کرتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے والا کون ہے، وہ تو صبح شام تجھے آوازیں دیتا ہے، ہاتھ پھیلا کے آوازیں دیتا ہے کہ اے میرے بندے آجا مجھ سے معافی مانگ لے، میرے بندے آجا مجھ سے معافی مانگ لے۔ واللہ رب العزت وجلال تیرے انتظار میں بیٹھا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ رب العزت وجلال کا شوق ہی یہ ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہے، یہ اللہ رب العزت وجلال کا شوق ہے۔ اور اللہ رب العزت وجلال ایسا مہربان ہے، ایسا رحم الراحمین ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی مثال دے کے سمجھایا کہ جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، جب اٹھا تو سواری گم ہے، سواری پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے، پانی بھی اس پر ہے، کھانا بھی اسی پر ہے، سواری گم ہو گئی، بڑا تلاش کیا نہ ملی، پھر نا امید ہو کے اسی سائے میں لیٹ جاتا ہے، اس کو امید ہو جاتی ہے کہ اب میری موت ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، سواری نہیں ملی ہے، میرا کھانا پانی اس کی سواری کے اوپر ہی تھا، اب تو موت ہی آئے گی، موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے، دوبارہ نیند آ جاتی ہے، جب دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس نے کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔
فرمایا یہ وہ موقع تھا جب اللہ رب العزت وجلالہ اپنے بندے کی بات سن کے مسکرا دیے کہ میرے بندے کا حال دیکھو، اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے، اس کی زندگی کی امیدیں واپس آ گئیں، جو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھ رہا تھا اس کی جب زندگی کی امیدیں واپس آئی ہیں، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ کہنا کیا تھا کہتا کیا ہے۔ فرمایا جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی، جس بندے کی زندگی دوبارہ واپس اس کو مل جاتی ہے، اللہ رب العزت وجلال کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت وجلال۔ تو اس ارحم الراحمین کے سامنے بھی بندہ اب معافی نہ مانگ سکے، اور یہ تھوڑے گنتی کے دن باقی رہ گئے، ان دنوں میں ہم اللہ رب العزت وجلال کو راضی نہ کر سکیں تو کیا ہماری زندگی کا فائدہ اور کیا ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ اگر ہم نے اب بھی اللہ کو راضی نہ کیا۔ اللہ کو منا لیں، راضی کر لیں، اللہ رب العزت وجلال کو تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اللہ رب العزت وجلال کے سامنے۔ اللہ رب العزت وجلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔